کمپیوٹر بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح ہمدردی، احساس اور حالات کے نزاکت کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اے آئی نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور اس کے بہت فوائد حاصل ہونے لگے، لیکن اب اے آئی کا استعمال جنگوں میں بھی شروع ہو گیا، جس کی سب سے بڑی مثال اسرائیل ہے۔ جنگوں میں اس کا تباہ کن اور خطرناک طریقے سے استعمال اسرائیل نے وسیع پیمانے پر کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اسرائیل گوگل، ایمیزون، مائیکروسافٹ کی اے آئی ٹول سے ٹارگٹ کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر بمباری کرتا ہے۔ اسرائیل کے نزدیک حماس سے جتنے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی حماس کے ساتھی تصور ہوتے ہیں، جس میں فوڈ سپلائی کرنے والے، پانی سپلائی کرنے والے یا ان کے بل وغیرہ کو چیک کرنے والے سب حماس کے ساتھی ہی تصور ہوتے تھے۔ اے آئی میں ڈیٹا پروسیسنگ کے دوران ان کے فون نمبر، ان کی آواز اور ان کے ایڈریس وغیرہ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ان 2 سالوں کی جنگ میں ایسا ہی ہوا۔ لیونڈر میں جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا، اگر وہ ٹارگٹ کی صحیح نشاندہی بھی کرتا تو اے آئی یہ نہیں دیکھتی تھی کہ اس کے ارد گرد کتنے لوگ، کتنے بچے، عورتیں شامل ہیں۔ اس لیے ایک ایک ٹارگٹ کے لیے 20 سے 25 لوگوں کو شہید کیا گیا اور اس طرح سے ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ان معصوم لوگوں کی شہادت کے ساتھ لاکھوں افراد زخمی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگوں میں اے آئی کا استعمال صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اے آئی جذبات اور احساسات سے عاری انسان کی تخلیق ہے۔ اس کی مثال ماضی کے ایک واقعے سے لیتے ہیں۔ 1962 میں کیوبا کے میزائل کرائسس کے عین موقع پر امریکی نیوی کو یہ پتہ چلا کہ سوویت یونین کی آبدوز کیوبا کے نزدیک سمندر کی گہرائی میں موجود ہے۔ اس پر ڈیپتھ چارجز لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور سمندر کی گہرائی میں بم پھینکنا شروع کر دیے گئے۔ آبدوز اتنی گہرائی میں تھی کہ وہاں سے ماسکو سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور حتمی طور پر یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واقعی جنگ شروع ہو چکی ہے یا نہیں۔ آخرکار اس پر نیوکلیئر ٹورپیڈو چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سبھی افسران اس کے حق میں تھے سوائے ایک کے، ویسیلی۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ اب اس ایک انسان کے احساسات نے دنیا کو تباہی سے بچایا، لیکن اے آئی میں انسانوں جیسے احساسات نہیں ہیں۔ اس نے صرف اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اے آئی کے ماہرین کہتے ہیں، چونکہ اے آئی میتھمیٹکس اور پروبیبلٹی پر انحصار کرتی ہے، جو کہ غیر یقینی ہے، اس پر 100% بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہم انسان اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں اور تباہی کی طرف دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا بھی یوکرین میں اے آئی کا وسیع پیمانے پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت انسان اپنی تخلیق کے ہاتھوں خود ہی تباہ ہو رہا ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں تو ہم میں سب سے بڑی کمزوری نا اتفاقی کی ہے۔ اگر آج ہم متحد ہو جائیں تو اس ٹیکنالوجی سے تو کیا دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں۔